مدینہ کی سرزمین پر ہجرت صرف مکہ کی اذیتوں سے نجات نہیں تھی، بلکہ ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھنا تھی۔ ایسا معاشرہ جو ہر پہلو سے جاہلی معاشرت سے مختلف ہو، چاہے وہ سیاست ہو، معیشت ہو یا عبادت۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مہاجرین اور انصار کی زندگیاں ایک دوسرے سے جڑنے لگیں، لیکن ساتھ ہی سنگین مسائل بھی سامنے آئے۔ غربت، بائیکاٹ، بے گھری اور معیشت کا بگڑتا توازن۔ انہی کٹھن حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو اسلامی ریاست کا مرکز بنایا۔ ہجرت کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ مسلمان ظلم و ستم سے بچ جائیں، بلکہ یہ بھی تھا کہ ایک پرامن خطے میں اسلامی معاشرت کی تعمیر شروع ہو جائے۔ اسی لیے ہر مسلمان پر فرض تھا کہ وہ مدینہ کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس نئے معاشرے کے قائد اور امام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں 3 مختلف گروہوں سے واسطہ تھا۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ نمبر 2، مدینہ کے وہ مشرک قبائل جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ نمبر 3، یہود جن کے ساتھ مخصوص معاہدات اور تعلقات کا مرحلہ سامنے آنے والا تھا۔ مکہ میں مسلمان کمزور، منتشر اور مجبور تھے، ان کے پاس کوئی اختیار نہ تھا، اس لیے وہاں صرف بنیادی عقائد، اخلاق اور فردی احکامات نازل ہوتے رہے۔ لیکن مدینہ میں معاملہ مختلف تھا۔ اب مسلمانوں کے ہاتھ میں خود اقتدار تھا۔ اب انہیں تہذیب، معیشت، سیاست، صلح جنگ جیسے مسائل کا سامنا تھا۔ لہٰذا یہ وقت تھا کہ اسلام کو ایک مکمل نظام زندگی کے طور پر نافذ کیا جائے۔ مسلمانوں کی جماعت میں 2 بڑے گروہ تھے۔ ایک انصار جو اپنے گھروں اور زمینوں میں امن سے رہتے تھے، لیکن پرانی دشمنیوں اور قبائلی اختلافات کی وجہ سے ان کے دلوں میں حساسیت باقی تھی۔ مہاجرین جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، نہ گھر تھا، نہ روزگار، نہ مال، اور ان کی تعداد دن بدن بڑھ رہی تھی۔ اسی دوران اسلام دشمن قوتوں نے مدینہ کا اقتصادی بائیکاٹ بھی کر دیا۔ درآمدات بند ہو گئی، معاشی توازن بگڑ گیا، مدینہ میں فاقہ کشی کے حالات پیدا ہو گئے۔ یہ وہ کڑا وقت تھا کہ جب مسلمانوں نے صبر، قربانی اور ایثار کی وہ مثال قائم کی جو تاریخ انسانیت میں بے مثال ہے۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سیاسی، معاشی بنیاد ہی نہیں رکھی، بلکہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جو دنیا کے ہر معاشرے سے منفرد اور ممتاز تھا۔